بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام نمرا ہے۔ میں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں۔ میرے بابا فوج میں تھے لیکن اب ریٹائرمنٹ لے لی تھی اور کچھ عرصے سے بس گھر پر ہی رہنے لگے تھے۔ میری پیاری امی جان گھر سنبھالتی اور ہم سب کو بھی شروع سے ہی امی جان کو میں نے گھرداری ہی کرتے دیکھا تھا۔ وہ اپنے سارے کام بہت سلیقے اور دیانتداری سے کرتی اور مجھے بھی ہمیشہ سے یہی کہتی کہ ہر کام صفائی اور طریقے سے کرنا چاہیے۔ یہی کچھ ہر عورت کو آنا چاہیے، چاہے وہ کتنی ہی پڑھی لکھی کیوں نہ ہو، آخر کو اسے گھر کو ہی سنبھالنا پڑتا ہے۔ انہوں نے مجھے اور میرے بھائیوں کو ہمیشہ بڑوں کی عزت کرنا سب سے پہلے سکھایا۔ کوئی بڑا جب آگے سے بول رہا ہو تو اس کی بات کاٹ کر جواب دینے سے سختی سے منع کرتی۔ اس سے بڑوں کی دل آزاری ہوتی ہے جب ان کو پلٹ کر آگے سے جواب دے کر زبان درازی کی جائے تو۔ بابا جان بہت میٹھی طبیعت کے مالک تھے، جبکہ امی جان ہمیشہ یہی سمجھانے میں لگی رہتی اور کہتی بابا تو کچھ کہنے سے رہے، اسی لیے مجھے اکیلے ہی تم لوگوں کے کان کھینچ کے رکھنے پڑتے ہیں۔ مجھے اپنے بابا سے بہت پیار تھا کیونکہ سارا بچپن ہمارا ان کی یاد میں گزرتا تھا۔ وہ ہمیشہ ڈیوٹی پر جاتے اور ہم ہمیشہ ان کا انتظار کرتے رہتے، کبھی ان کی باتیں کرتے، کبھی آپس میں لڑ پڑتے۔ بھائی کہتے ابا جان بیٹوں کو زیادہ پیارے ہیں، جبکہ میں کہتی کہ ایک بیٹی ہی باپ کی اصل قدر کرتی ہے۔ اکثر ہم لوگ اسی بات پر جھگڑتے اور امی ہمیں چپ کرواتے کرواتے تھک جاتی۔ اب تو بابا جان ہی ریٹائرڈ ہوئے تھے اور ہم سب کے ساتھ وقت گزارتے۔ ہم سب کو بہت مزہ آتا ان کے ساتھ ان کی باتیں سننے میں اور ساتھ بیٹھنے میں۔ امی جان خوب اچھے اچھے پکوان بناتی، ہم سب مل بیٹھ کر مزے سے کھاتے۔ ایسے دن تو قسمت والوں کو ہی ملتے ہیں جہاں سارا گھر خوشیوں سے بھرا ہوا ہو۔ بابا، امی جان، بھائی بہنیں سب اکٹھے، کوئی دوسرا تیسرا نہیں، بس آپس میں پیار محبت خلوص اور سچائی سے رشتے چلتے ہیں جہاں ایک دوسرے میں جان بستی ہے۔ بابا جان جب ریٹائر ہوئے تو سرکار کی طرف سے انہیں ایک گھر ملا تو امی جان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں نئے گھر میں شفٹ ہونا چاہیے۔ بنا بنایا اتنا بڑا گھر ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم شفٹ نہ ہوں تو وہ کسی اور کو دینے دیں۔ دراصل یہ گھر بابا جان کے افسر کے والد کا آبائی گھر تھا، ان میں سے کوئی یہاں نہ رہتا تھا۔ یہ گھر بہت عرصے سے خالی تھا تو بابا جان کے افسر نے یہ بابا کو دینے دیا۔ تو امی جان نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ کل کو بچوں کی شادی بھی کرنی ہے، اچھا ہے بڑا سا گھر ہوگا تو آسانی ہوگی، اس نئے گھر میں رہتے رہے۔ ہمیں 8 ماہ گزر چکے تھے۔ میرے 2 بھائی مجھ سے بڑے تھے، سجاد اور سعد، جبکہ وسیم مجھ سے 2 سال چھوٹا تھا۔ امی جان کو اب سجاد بھائی کی دلہن لانے کی فکر لگی رہتی تھی۔ دلہن بھی انہوں نے پسند کر رکھی تھی۔ سجاد بھائی بھی بابا کی طرح فوج میں جانا چاہتے تھے اور اپنے وطن کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ بابا جان کے ساتھ ساتھ ہم سب کو بھی اپنے وطن سے جذباتی محبت ہو گئی تھی۔ سجاد بھائی کا کہنا تھا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر ہی شادی کریں گے۔ امی جان نے ان کے لیے خالہ سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگ رکھا تھا اور انگوٹھی بھی دے دی تھی، اور یہ رشتہ اس کی پیدائش کے وقت ہی امی نے مانگ لیا تھا کہ یہ تو میری سجاد کی دلہنیاں بنے گی۔ اتنا برسوں کا رشتہ پکا ہو چکا تھا، سب اس رشتے سے راضی تھے۔ ہم سب بھی بہت خوش تھے کہ کوئی دوسرا بیچ میں نہیں آئے گا اور ہماری اپنی سگی خالہ کی بیٹی ہی آ کر ہم سب کے ساتھ پیار محبت سے رہے گی۔ لیکن قسمت کا لکھا کوئی نہیں بدل سکتا۔ ہماری قسمت میں جو امتحان لکھے جا چکے تھے ان کو اب کوئی بدل سکتا تھا نہ مٹا سکتا تھا۔ قسمت کا لکھا ہر کسی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ جہاں ہم سب اتنے خوش تھے وہیں ایک آزمائش بھی ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ آج سجاد بھائی اپنی ٹریننگ کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ ساری تیاری کے ساتھ آج خالہ جان اور ان کی بیٹی مہک، جو سجاد بھائی کی منگیتر بھی تھی، ہماری طرف آئے ہوئے تھے۔ بھائی کو رخصت کرنے یہ سفر بہت لمبا تھا، اس لیے امی جان بہت گھبرا رہی تھی۔ شوہر کے بغیر تو وہ اپنی زندگی کا خوبصورت حصہ گزار چکی تھی، لیکن اب بیٹے کے بغیر رہنا ان کے لیے بہت کٹھن تھا۔ بابا جان بار بار انہی کو ہنسانے میں لگے تھے، کبھی کوئی مذاق کرتے تو کبھی ان کی شادی سے پہلے والی باتیں کر کے انہیں ہنسانے کی بھرپور کوشش کرتے۔ سب
بہت اچھا چل رہا تھا۔ سجاد بھائی اب شام کے وقت بابا جان سے گلے ملے، امی جان سے بھی خوب دعائیں لی اور خالہ جان سے بھی، سعد سے بھی گلے ملے۔ سعد ان کے بیسٹ فرینڈ بھی تھے اور اپنی منزل کو روانہ ہوئے۔ ہم سب تب تک ان کو دیکھتے رہے جب تک وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئے تھے۔ اب باری امی جان کو سنبھالنے کی تھی۔ میں بہت گھبرا گئی تھی۔ خالہ جان کو بہت منتیں کر کے مہک کو یہاں روک لیا تھا کچھ دن کے لیے، کیونکہ ہمارا گھر اب بہت سونا سونا سا ہو گیا تھا۔ ویسے بھی مہک پہلی بار ہمارے نئے گھر میں آئی تھی۔ امی جان کی ہنسی بھی کہیں کھو چکی تھی۔ بابا جان بھی بہت خاموش رہتے۔ سعد اور وسیم بھی اپنی اپنی پڑھائی پر توجہ دے رہے تھے۔ سعد کے امتحان بہت قریب تھے، وہ اپنی پڑھائی میں بہت مصروف تھا۔ میں، مہک اور وسیم رات دیر تک خوب ساری باتیں کرتے اور آدھی رات تک جاگتے رہتے۔ میں نے میٹرک کے امتحان پاس کیے تھے، آگے پڑھائی کا پورا ارادہ تھا، لیکن فی الحال امی کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی تھی، اس سال میں نے کوئی داخلہ نہیں لیا تھا۔ مہک بہت خاموش طبیعت کی لڑکی تھی، وہ اکثر گمسم سی رہتی۔ میں سمجھتی تھی کہ وہ بھائی کے لیے ہمیشہ پریشان رہتی ہے، لیکن اس کے دل میں ایک اور ہی راز دفن تھا جس سے ہم سب اب تک نا آشنا تھے۔ وہ ہمیشہ سہمی سی لگتی، جیسے اسے دل ہی دل میں کوئی خوف کھائے جاتا تھا۔ اکثر ڈر سی جاتی تھی۔ وہ دکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت تھی اور اس سے بھی زیادہ خاموش۔ وہ خاموشی اس کی خوبصورتی کو مزید چار چاند لگاتی تھی۔ امی جان ہمیشہ اس کے لیے فکر مند رہتی، کبھی اس کے لیے کپڑے سلواتے، کبھی چوڑیاں، کبھی کچھ خرید کر اس کے لیے بھجواتی رہتی۔ میں تو ہمیشہ امی جان سے ناراضگی کا اظہار کرتی رہتی۔ امی جان مہک کے لیے یہ لیا وہ لیا، میرے لیے بھی کچھ لینا، تو وہ کہتی کہ تمہارا بھی وقت آئے گا، بہت بھر کے جہیز لینا، تم لڑکیوں کو یہ سب سوٹ نہیں کرتا، تم سادہ ہی پیاری لگتی ہو، جب تمہاری منگنی ہو جائے تو تم بھی کرنا یہ سب بناؤ سنگھار، اور مجھے یہ کہہ کر ہمیشہ چپ کروا دیتی۔ اب اسی لیے ہی میں نے خالہ جان سے کہہ کر مہک کو روکا ہوا تھا کہ اس کے رہنے سے امی جان کا دل لگا رہے گا، لیکن رات ہوتے ہی مہک کی طبیعت عجیب سی ہونے لگتی۔ جب سب سو جاتے تو وہ خود کو اکیلے کمرے میں بند کر دیتی اور کئی گھنٹوں بعد واپس آتی۔ اس کی آنکھیں بہت سرخ ہو رہی ہوتی، جیسے ان سے ابھی خون نکل آئے گا۔ اس کا چہرہ بہت پیلا پڑ جاتا اور کھلے کالے سیاہ بال اور بھی بھیانک لگتے۔ ہمارا گھر بالکل ویرانے میں تھا۔ مجھے ایسے ہی اپنے گھر میں ہمیشہ ڈر لگتا تھا۔ اب مہک کی یہ حالت دیکھ کر مجھے اور زیادہ خوف آنے لگا تھا۔ بھائی کے جانے کے بعد امی نے کہا تھا کہ تم وسیم اور مہک سجاد کے کمرے میں سو جانا۔ بھائی جب تک یہاں تھے دل کو تسکین تو تھی کہ میرا محافظ موجود ہے، لیکن ان کے جانے کے بعد اب مجھے خوف سا رہنے لگا تھا۔ ساتھ تو ویسے ہی کتابوں کا کیڑا تھا، اس کی ذرا نہیں بنتی تھی میرے ساتھ۔ میں شروع سے ہی سجاد بھائی کی زیادہ کلوز تھی، ان سے ہی اپنی ساری باتیں شیئر کرتی تھی اور اپنے مسائل بتاتی، اور وہی ہمیشہ گھر سے میری ساری باتیں سنتے اور ان کو سمجھایا کرتے تھے۔ ان کی منگیتر مہک بھی میری بیسٹ فرینڈ تھی۔ جب اسی رات مہک اور میں بھائی کے کمرے میں جا کر سوئے، باتیں کرتے کرتے میں چپ ہو گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ مہک تو مجھے سن ہی نہیں رہی، اس کی آنکھیں بہت بڑی بڑی لگ رہی تھیں، وہ چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ میں خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگی، اس کا چہرہ زرد ہونے لگا تھا۔ میں نے گھبراہٹ کے مارے منہ پر چادر اوڑھ لی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور چھت پر جانے لگی۔ ہمارا گھر بہت بڑا تھا، حویلی نما، 8 کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایک بڑا سا برآمدہ اور چوڑا سا صحن تھا، اس میں ایک گھنا سا درخت تھا جس کی شاخوں سے اکثر پتے جھڑتے تھے جو گرنے کے بعد لال رنگ کے ہو جاتے تھے۔ اس میں ایک جھولا بندھا ہوا تھا جس کے پاس جانے سے ہمیشہ امی نے ہمیں روکا ہوا تھا۔ ہم اس کے قریب کبھی نہیں جاتے تھے، وہ ایک کونے پر تھا۔ ہمارا اپنا گھر تو گاؤں میں تھا، لیکن وہ بہت چھوٹا سا مکان تھا، صرف 2 کمرے تھے۔ بابا جان ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ ابھی اکیلے اس سرکاری گھر میں تم لوگوں کو نہیں رکھ سکتا۔ بچے تب چھوٹے بھی تھے، لیکن اب جب بابا ریٹائر ہوئے تھے تو امی جان نے کہا تھا کہ بچوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں، بابا جان کو جو سرکاری گھر ملا ہے اسی میں منتقل ہو جائیں، اسی لیے ہم سب یہاں آ گئے تھے۔
جب سے اس گھر میں آئے تھے امی جان بہت خوش رہتی تھیں۔ اتنا بڑا گھر ان کو جیسے اپنے خوابوں کا محل لگتا تھا۔ چھت پر بھی 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ کون جانتا تھا کہ یہی گھر ان کے لیے کتنی مشکلات پیدا کرنے والا تھا۔ امی نے ان چھت والے کمروں کو بند کر کے تالے لگا دیے تھے۔ ان کو ایک عجیب سا ڈر بھی لگا رہتا تھا کہ بچے اکیلے نہ بیٹھیں کہیں پر بھی، اسی لیے گھر کے باقی کمروں کو بھی بند کر دیا تھا۔ صرف 3 کمرے کھلے چھوڑے تھے، ایک بابا جان اور امی کا، ایک سجاد کا اور ایک سعد اور وسیم کا۔ میں ہمیشہ امی کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ دیر تک ہم بہن بھائی باتیں کرتے، اس کے بعد میں امی کے پاس سونے چلی جاتی اور بھائی اکٹھے سو جاتے ایک کمرے میں۔ صبح کو امی جان ہم سب کے اٹھنے تک گھر کا بہت سارا کام نمٹا چکی ہوتی۔ گاؤں میں ہم سب نیچے بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، جبکہ یہاں پر کھانے کی میز موجود تھی، اس کے چاروں طرف کرسیاں موجود تھیں۔ اس گھر کے 2 کمرے مکمل فرنیچر سے سجے ہوئے تھے، لیکن باقی کمرے خالی تھے۔ سارا گھر بہت خوبصورت تھا، لیکن کافی عرصے سے بند تھا۔ ہر چیز پر مٹی جم گئی تھی۔ پورا 1 ہفتہ ہم سب نے مل کر سب چیزوں کو صاف کیا، خوف سے منع کیا کہ خالہ جان کو کچھ نہ بتاؤ ورنہ سجاد کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں بھائی کا نام سنتے ہی خاموش ہو گئی اور امی سے کچھ نہ کہا۔ اگلے دن مہک نے طبیعت کی خرابی کا کہا اور اس نے کہا کہ مجھے گھر جانا ہے، سعد سے کہیں مجھے چھوڑ آئے۔ ہم سب بہت پریشان تھے۔ امی جان نے سعد سے کہہ کر اسے گھر بھجوا دیا۔ میں اس رات کو لے کر بہت پریشان تھی۔ مہک ایسی کیوں ہو گئی تھی؟ اسے کیا پریشانی تھی؟ کیا وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی یا وہ خود کسی مشکل میں پھنس چکی تھی؟ میرے ذہن میں طرح طرح کے برے خیالات گردش کرتے رہے۔ مجھے امی نے چھت پر اکیلے جانے کا بھی منع کر دیا تھا۔ مہک نے بھی اتنی منتیں کی تھیں کہ امی جان سے کچھ نہ کہیں۔ امی جان پہلے ہی اتنی افسردہ تھی۔ سجاد بھائی کے جانے سے اگلے دن بابا جان کی طبیعت کچھ ناساز ہوئی۔ سعد اور امی ان کو لے کر ہسپتال گئے کہ وسیم اسکول گیا ہوا تھا۔ امی جان نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ کمرے سے باہر مت نکلنا۔ میں نے سجاد بھائی کو کال ملائی اور ان سے باتیں کرنے لگی۔ امی جان نے منع کیا تھا کہ بابا کی صحت کا سجاد کو پتہ نہ لگے، وہ خواہ پریشان ہو جائے گا۔ اب بابا کے بعد کمانے والا سجاد ہی تھا۔ امی اس کا بہت خیال کرتی، ہمیشہ مجھے منع کرتی کہ مہک کی کوئی بھی بات سجاد سے نہ کیا کرو، کہیں انجانے میں تم کچھ ایسا ویسا بول دو اور سجاد کا دل مہک کی طرف سے خراب نہ ہو جائے۔ مجھے باتیں کرتے کرتے اس رات والی بات یاد آ گئی۔ سجاد بھائی نے کہا، تم کچھ پریشان ہو، مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ میں نے بات کو مذاق میں ادھر ادھر کر لیا اور ان سے کچھ نہ کہا۔ ساتھ پر بھی امتحان کا پریشر تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں خالہ کی طرف گاؤں چلی جاؤں اور تفصیلات معلوم کر لوں کہ آخر مہک کو اس رات ہوا کیا تھا، وہ اتنے اندھیرے میں چھت پر کیا کرنے گئی تھی، وہ اتنی عجیب سی کیوں ہو گئی تھی، ڈری سہمی سی۔ لیکن بعد میں امی جان کا خیال آیا کہ وہ اکیلی ہو جائیں گی اور بابا جان بھی ابھی صحت یاب نہیں تھے۔ مجھے اکیلے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے مہک کو کال کر کے اس سے بات کرنا چاہی۔ اس نے خیریت پوچھی اور میں نے بھی۔ اس نے اس رات کے لیے پوچھا کہ خالہ کو تو کچھ نہیں بتایا۔ میں نے نہ میں جواب دیا۔ پھر اس نے کہا کہ وہ ایک بہت لمبا راز ہے جو بچپن سے اس کے سینے میں دفن ہے۔ جب میری شادی ہو جائے گی سجاد کے ساتھ، میں تبھی تمہیں ساری حقیقت بتاؤں گی۔ میں اب سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کیسا راز ہو سکتا تھا جو بچپن سے اب تک اس کے سینے میں تھا اور ہم اس سے انجان تھے۔ خیر کچھ ہی دیر تک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں دروازہ کھولنے کے لیے چلی گئی۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی میری نظریں سیڑھیوں پر پڑیں، جو ایک بہت ہی خوفناک منظر دکھ رہا تھا۔ قطرہ قطرہ خون ساری سیڑھیوں پر تھا۔ اتنی خاموشی تھی۔ جب میں نے اوپر دیکھا تو ایک کالی بلی اپنے ناخن چاٹ رہی تھی۔ سیڑھیوں پر مجھے دیکھ کر وہ غراہٹ کرنے لگی۔ میں جلدی سے وہاں سے گزر گئی اور دروازے پر دیکھنے گئی تو امی اور سعد بابا کو لے کر آئے تھے۔ میں بابا جان سے لپٹ پڑی۔ بابا جانی اب کیسے ہو آپ کو پتہ ہے میں نے کتنا مس کیا آپ کو، آپ کے بغیر تو میرا ایک پل بھی نہیں گزرتا۔ یہ کہہ کر میں رونے لگ گئی۔ امی جان نے چپ کروایا۔ پاگل، بیاہ کر بھی جانا ہے تم نے، اپنے بابا کی اتنی شیدائی نہ بنو، کل کو روتی رہو گی پرائے گھر جا کر۔
میں امی کو ناراضگی سی نظروں سے گھورنے لگی۔ مجھے نہیں جانا کہیں بھی، اپنے بابا جان کو چھوڑ کر دوسروں کے گھر۔ مجھے تو ہمیشہ اپنے بابا کے پاس ہی رہنا ہے۔ کسی میں اتنی جرت نہیں جو مجھے یہاں سے لے کر جا سکے۔ سعد نے کچھ ضروری سامان مجھے ہاتھ میں دیا، کہا یہ سنبھال کر رکھو، بابا کے کچھ ضروری ٹیسٹ ہوں گے۔ میں گھبرا گئی۔ ٹیسٹ؟ کیسے ٹیسٹ؟ جلدی سے امی سے پوچھنے لگی تو امی نے جواب دیا، گھبراؤ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بس شوگر کا ٹیسٹ وغیرہ ہے۔ کیا بابا جان کو شوگر ہے؟ اللہ نہ کرے ایسا ہو، میرے بابا جان تو میٹھے کے اتنے شوقین ہیں، کیسے رہ پائیں گے اس کے بغیر؟ اف، پاگل لڑکی، ہٹو پیچھے، راستہ دو۔ پانی تک تو پوچھا نہیں ماں سے، باتیں کرنا شروع ہو گئی۔ کیسے بساؤ گی کل کو اپنا گھر؟ کوئی بس باتیں کروا لے تم سے بس۔ جلدی جاؤ اور اٹھ کے 2 کپ چائے بناؤ، میرے اور سعد کے لیے، جب تک میں منہ ہاتھ دھو لوں۔ اف امی، آپ بھی ذرا باہر تک جاتی ہیں کہ اتنا تھک جاتی ہیں؟ اور میں چائے بنانے کچن میں چلی گئی۔ پانی گرم ہونے کو رکھا ہی تھا کہ کھڑکی سے تیز ہوا کا جھونکا آیا اور تقریباً مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ میں حیرت میں آ گئی، یہ کیا تھا؟ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، موسم بھی نارمل تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو وہی بلی سامنے پیڑ کے نیچے بیٹھی تھی، جس کے پیر سے خون بہہ رہا تھا۔ مجھے اس پر بہت رحم آیا تھا۔ میں نے سوچا چائے کے بعد اس کی مرہم پٹی کر دوں گی۔ کون جانتا تھا کہ بلی کے روپ میں یہ زخمی جنات تھے۔ اور پھر میں نے چائے لا کر سب کو دے دی۔ اس کے بعد میں امی کے ساتھ باتوں میں لگ گئی تو بلی سے دھیان ہی ہٹ گیا۔ شام کو امی جان کچن میں کھانا بنانے کے لیے چلی گئیں۔ جب میں صحن میں بیٹھی سجاد کو کال ملانے لگی اور فوراً اس بلی کا خیال آ گیا۔ میں اس پیڑ کے پاس جانے لگی۔ پھر سے ویسا ہی ہوا کا تیز جھونکا اٹھا، جس کی وجہ سے میری آنکھ میں کچھ کچرا چلا گیا۔ میں جلدی سے منہ دھونے چلی گئی۔ اس کے بعد بابا نے بلا کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں ان کی دوائیاں نکال کر ڈبے میں رکھنے لگی، کچھ پر پین سے طریقہ کار لکھنے لگی۔ جب بابا نے مجھے لکھتے دیکھا تو پوچھا، بیٹی ایڈمیشن ہو گیا تمہارا؟ میں نے نا میں جواب دیا۔ بابا اس سال نہیں لینا، امی جان کو اکیلا چھوڑ کر میں کیسے آدھا آدھا دن چلی جایا کروں گی؟ اب تو سجاد بھائی بھی نہیں ہیں جن پر میں سب سے زیادہ بھروسہ کر سکتی کہ وہ آپ لوگوں کا خیال رکھتے۔ امی جان کیسے سنبھالیں گی خود کو؟ ویسے بھی فرسٹ ایئر کے بعد امی نے کہا تھا تمہیں رخصت کر دوں گی، اس لیے میں نے داخلہ نہیں لیا۔ ارے بیٹا، اس نے مذاق کیا ہوگا، بابا نے مجھے جواب دیا۔ پھر ہم خوب ہنسی مذاق کرنے لگے۔ بابا جان، اگر میں شادی نہ کرنا چاہوں تو کیا آپ مجھے روکیں گے؟ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ بابا جانی ہنس پڑے اور کہا، ہاں بھائی کیوں نہیں، ایک ہی تو بیٹی ہے ہماری، جیسے چاہے رہے، بس خوش رہے۔ سعد نے آ کر بابا سے کہا کہ کل میں پیپر کے بعد آپ کو ٹیسٹ کروانے لے کر جاؤں گا۔ سعد بہت خاموش طبیعت کا مالک تھا، وہ کبھی فضول قسم کی باتیں نہ کرتا، نہ ایسی باتوں کا جواب دیتا، ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتا، امی ابو کا بھی بہت خیال رکھتا، ہمیشہ پہلے مجھے اسکول چھوڑنے جاتا پھر خود جاتا، کبھی بھی میرے بغیر کالج کے لیے نہ نکلتا۔ وہ مجھ سے 1 سال بڑا تھا۔ سجاد بھائی کے 2 سال بعد سعد ہوا تھا، پھر فوراً میں ہو گئی اور 2 سال بعد وسیم پیدا ہوا۔ وسیم اکثر دوستوں کے ساتھ باہر وقت گزارتا، لیکن ہم سب کا یہی رول تھا کہ کبھی بھی ہم لوگ مغرب کے بعد باہر نہ جاتے، اور یہ گھر تو اب تھا ہی انوکھا، تو امی نے بھی سختی سے منع کر رکھا تھا۔ ہم جب سے یہاں آئے تھے امی جان اکثر کچھ نہ کچھ اس گھر میں دیکھا کرتی تھیں، جس کا ذکر ہم میں سے کسی سے نہ کرتی۔ ان کو یقین تھا کہ جنات وغیرہ کو اگر ہم سے کوئی تکلیف نہیں ملے گی تو وہ بھی ہمیں کوئی تکلیف نہیں دیں گے، یہ ان کا یقین تھا۔ اگلے دن بابا جان جب سعد کے ساتھ ٹیسٹ کرنے کے لیے گئے تھے تو امی جان نے کچھ پڑھ کر ان پر دم کیا اور ان کے جانے کے بعد دروازہ بند کر دیا۔ ہم واپس آ رہے تھے تو امی جان نے کہا، کل تم گھر پر اکیلی تھی تو ڈر تو نہیں لگ رہا تھا؟ میں نے ہنس کر کہا، ڈر کیسا امی جان؟ انہوں نے مجھے پاس بٹھایا اور کہا، دیکھو نمرا، تم اب جوان ہو، ہر چیز بخوبی سمجھتی ہو، اس گھر میں میرے اندازے کے مطابق جنات رہتے ہیں، لیکن ہم اگر ان کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے تو وہ بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ تمہارے بابا بھی اب ریٹائر ہو چکے ہیں، ہمارا گاؤں والا گھر بہت چھوٹا ہے اور بہت دور بھی ہے، ہمارا یہاں رہنا مجبوری ہے۔ تم میری ایک بات کان کھول کر سن لو، تم چھت پر اکیلی کبھی مت جانا،
जैसे ही सज्जाद की नौकरी पक्की हो जाती है हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। मैंने उनकी बातें बहुत गौर से सुनी और बहुत खामोश हो गई। अम्मी नमाज पढ़ने चली गई। मैं सहन में बैठकर उस पेड़ की जानिब देखने लगी जिसमें बंधा झूला खुद ब खुद चल रहा था। मेरी धड़कन तेज होती गई और मैं जल्दी से उठकर बाबा के कमरे में चली गई और उनके बिस्तर में जाकर लेट गई। मुझे नींद फौरन आ गई। मैं ख्वाब में देख रही थी एक जवान लड़की है जिसके सर पर मटका है। वो पानी गिरा रही है और वही जख्मी बिल्ली आके पास बैठी है और पानी पी रही है। मुझे ये सारा मंजर बहुत खौफनाक लग रहा था। उसके हाथ से वो पानी का मटका नीचे गिरता है और मेरी आंख खुल जाती है। मैं बहुत डरी हुई थी। अब अम्मी जान भी कमरे में मौजूद थी। शाम होने वाली थी। मैंने खिड़की से पर्दा हटाया। अम्मी जान से वसीम का पूछा। उन्होंने बताया कि वो भी 7 लोगों के साथ गया है। फिर मैंने हैरत से अम्मी से पूछा, अभी तक क्यों नहीं आए? बाबा जानी, शाम होने वाली है। कहा तुम डरो नहीं, आ जाएंगे। वो तस्बीह पढ़ते पढ़ते लेट गईं और उनकी आंख लग गई। रात के 9 बज रहे थे। मैं उसी खिड़की के पास बैठी बाहर देखकर बाबा जान और 7 का वेट कर रही थी कि वो लोग भी आ गए। मैंने उनके लिए खाना निकाला और मेज़ पर रख दिया। अम्मी जान का पूछा तो मैंने बताया वो सो चुकी हैं। बाबा जान ने उठाने से मना कर दिया। कल इतना सफ़र किया था तो थक गई होंगी। वो लोग खाना खाते रहे और बातें करते रहे। मैं खामोश बैठी उनकी बातें सुन रही थी। मुझ में अब बहुत ज़्यादा संजीदगी आ गई थी अम्मी जान की बातें सुनने के बाद। रात के 11 बज गए थे। साद और वसीम अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे थे। उनको चाय देकर मैं कमरे से बाहर निकली तो एक नज़र सज्जाद भाई के खुले हुए कमरे में पड़ी तो मैं फौरन उसका दरवाज़ा बंद करने चली गई। दरवाजे को बंद करके 4 कदम आगे आई तो मेरे जहन में उस रात वाला महक का चेहरा आ गया और मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई कि पीछे खटाक करके दरवाज़ा खुल गया। मैंने मुड़कर देखा और भागते हुए अम्मी के कमरे में आ गई। बाबा जान भी अब सो चुके थे। मैं सोफे पर लेट गई और फिर से महक का सोचने लगी। क्या महक पर भी जिन्नात का साया था या वो हमारे घर में आकर ऐसी हो गई थी? वो शादी तक क्यों खामोश रहना चाहती थी? और सज्जाद भाई का कमरा, उसका क्या राज हो सकता था? यही सब सोचते हुए मैं सो गई। अगली सुबह आंख खुली तो 10 बज रहे थे। घर का सारा काम अम्मी जान कर चुकी थी। मैं उनके पास किचन में गई और सब लोगों का पूछा। अम्मी ने बताया कि सब लोग अपने काम पर चले गए। वसीम स्कूल गया, साद भी अपने पेपर देने गया। मैंने पूछा और बाबा? तो अम्मी ने कहा वो भी अब ट्यूशन पढ़ाने का सोच रहे थे, शायद इसी सिलसिले में कुछ करने गए हैं। और तुम क्यों आज देर तक सोती रही? अम्मी ने मुझसे सवाल किया। मैंने कहा रात को देर से सोई थी इसलिए। अम्मी ने प्यार से समझाया कि इतना दिल पे मत लो, दुनिया में हर तरह की मखलूकात रहती हैं और जब तक हम किसी को कोई नुकसान नहीं देते तो हमें क्यों कुछ करेंगे वो भला? मैंने मुड़कर अम्मी से सवाल किया, अम्मी आपने क्या देखा है? अम्मी को अब डर लगने लगा कि उसे मज़ीद कुछ बताया तो वो डर जाएगी, इसलिए उन्होंने कहा क्या देखना है, बस बड़ों की बात मानना चाहिए। इतने में खाला जान और महक भी आ गई। महक और मैं दोनों उनकी तरफ चले गए। अम्मी बहुत खुश होते हुए उनका इस्तकबाल करने लगी जबकि मैं खामोशी से एक कोने में बैठ गई। महक मेरे पास आकर बैठी और पूछने लगी, तुम्हें हमारे आने की खुशी नहीं हुई? मैंने कहा ऐसी बात नहीं है। उसने कहा तो फिर कैसी बात है? मैं उठकर उनके लिए चाय लेने चली गई। सज्जाद भाई की कॉल आ गई तो महक उनसे बातें करने लगी। मैं चाय लेकर आ ही रही थी कि अम्मी जान खाला से जो बात कर रही थी उसे सुनकर मेरे होश ही उड़ गए। मुझे लगा कि ये चाय का ट्रे मेरे हाथ से छूट जाएगा और सारी गर्म चाय मेरे पैर जला देगी। अम्मी खाला से कह रही थी, मैं कैसे बचाऊं अपने बेटे सज्जाद को इस जिन्नात के चुंगल से? मेरे तो बस से बाहर होती जा रही है अब सारी बात। पहले तो खैर उस एक की जिंदगी मुश्किल में थी, लेकिन अब उन्होंने थोड़ा बहुत हमें भी सताना शुरू कर दिया है। काश हम इस घर से अब वापस जा सकते। खाला उसे कह रही थी, निम्रा के कान में ही बात डाल दो ताकि वो अचानक से ना डरे। अम्मी ने कहा, जी आपा, मैंने निम्रा को भी हल्का फुल्का बताया तो है, लेकिन मेरी बच्ची अभी बहुत छोटी है, मैं उसे खुलकर नहीं बता सकती। उसके बाबा की भी अब फिक्र है उसे। उसके बाबा को हेपेटाइटिस है, ये बात भी हमने अभी तक उसे नहीं बताई। आप तो जानती हैं उसकी तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। उसको फ़ौरन अस्थमा हो जाता है और सांस फूलने लगती है। अस्पताल भी शहर के रोड पर है। हमारा घर कितना दूर है शहर से। बस आपा, पहले पता होता तो हम कभी यहाँ ना आते।
لیکن اب اس کا کوئی حل نکالنا ہوگا۔ آپ کو تو پتہ ہے میں کوئی مولوی یا عامل وغیرہ بھی یہاں نہیں لا سکتی۔ نمرا کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے سر میں اچانک سے ایک تیز درد کی لہر اٹھی جو بہت گہری سی تھی۔ میں نے چائے ٹیبل پر رکھی اور بمشکل ہی خود کو سنبھالتے کرسی پر بیٹھ گئی۔ مجھ پر ایک سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ یہ ساری باتیں مجھ سے کیوں چھپائی جا رہی تھیں؟ کیا میری جان کو خطرہ تھا؟ اور سجاد بھائی کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ان کو بھی کچھ؟ یہی سب سوچتے سوچتے آنکھوں پہ اندھیرا چھایا اور میں زمین پر گر پڑی۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہ رہا۔ میں کہاں تھی؟ جب آنکھ کھلی تو مہک میرے ساتھ تھی۔ ہسپتال کا بیڈ تھا۔ میں اس پر لیٹی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی میری نظریں مہک پر پڑیں۔ میں نے اٹھنا چاہا بھی تو اس نے روک لیا۔ ایک عامل آئے جس نے مجھ پر بہت سارا پڑھ کر دم کیا۔ اس کے بعد میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مہک سے امی کا پوچھا تو اس نے کہا خالہ کی طبیعت صحیح نہیں اور خالو کی بھی، وہ لوگ گھر ہیں، میں اور سعد ہیں تمہارے ساتھ۔ میری طبیعت اب کافی بہتر ہو چکی تھی۔ سعد ہمیں گھر لے آیا۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ گیٹ کھلا تو گاڑی کی لائٹ سامنے پڑتے ہی میں نے اسی عامل کو اپنے صحن میں پڑھائی کرتے دیکھا۔ اس کے ساتھ 2 لڑکے بھی موجود تھے۔ وہ اس کو پانی وغیرہ اٹھا کر دے رہے تھے۔ وہ زخمی بلی بہت تڑپ رہی تھی، اس درخت کے نیچے اور خون میں لتھڑی ہوئی تھی۔ سعد مجھے اندر لے آیا۔ میں لیٹ گئی۔ بابا نے میری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ ان کی حالت بھی ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں تھی۔ گھر میں بہت سناٹا تھا۔ اس کے بعد سارے گھر میں عطر چھینٹا گیا۔ خوشبو چاروں طرف پھیل گئی۔ بہت سے لوگوں کے دوڑنے کی آواز شروع ہوئی۔ مسلسل 1 گھنٹے بعد یہ سارا معاملہ ختم ہوا۔ اس عامل نے امی جان کو سجاد کے کمرے میں بلایا۔ نہ جانے کیا بات کی۔ کچھ دیر بعد پھر ان لوگوں نے مہک کو بھی بلوایا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ پھر وہ لوگ واپس چلے گئے اور ہم لوگ بھی سو گئے۔ اگلے دن مہک نے امی کے کاموں میں خوب ہاتھ بٹایا۔ سارا گھر صاف کیا، سارے کمرے کھول دیے، چھت صاف کی، سارا فرش وغیرہ دھویا۔ ہم سب کے لیے اچھی سی بریانی بنائی۔ امی اب بہت خوش تھیں۔ بابا جان بھی بہت خوش تھے۔ امی نے خالہ سے کہا تھا کہ مہک کو کچھ دن میں یہیں روک لوں گی۔ انہوں نے حامی بھر لی۔ سب بہت اچھا چل رہا تھا۔ ایک نیا امتحان آنے والا تھا جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہونے والا تھا۔ مہک کے ہاتھوں امی نے سوچا تھا کہ اب جب سجاد بھائی آئے گا تو اس کا نکاح کر لیں گے، اس سے پہلے کہ کوئی نئی مشکل پیش ہو۔ میرے بیٹے کا گھر بس جائے۔ اگلے ماہ سجاد بھائی کو 8 ماہ ہونے والے تھے اور وہ 3 ماہ کی چھٹی پر آ رہے تھے۔ کپڑے وغیرہ سب مہک کی پسند کے لیے تھے۔ نکاح بس سادگی سے کرنا چاہتے تھے اور خالہ کو بلوا کر یہیں پر رخصتی کا چھوٹا سا فنکشن بھی رکھنا چاہتے تھے۔ امی جان اب مہک کو ایک پل کو بھی دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے سارا گھر سنبھالا ہوا تھا۔ اس کے ہونے سے ہمارے گھر میں کافی رونق ہو جاتی تھی۔ ان جنات نے ہمارے گھر کو ایک ایک کر کے سب کو وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا نقصان پہنچایا تھا۔ اکثر سعد کی کتابیں کھو جاتی جو اگلے دن چھت پر ملتی۔ اکثر وسیم کو بھی اچانک سے تیز بخار ہو جاتا۔ بابا جان بھی بیمار رہتے۔ امی اکثر اچانک سے گھنٹوں سو جاتی اور اب میری اتنی بری حالت ہو چکی تھی۔ امی نے بہت سارے کپڑے لیے تھے، سعد بھائی کے اور مہک کے۔ مہک اب میری بھابھی بننے جا رہی تھی۔ ہم سب ان کے لیے خوب ساری تیاری کرنے لگے تھے۔ سعد روز ہم سب کو بازار لے جاتا اور سامان لے آتے۔ کبھی کچھ رہ جاتا تو کبھی کچھ۔ اس ساری خوشیوں میں ہم اس جنات کو بھول چکے تھے۔ اب نہ ان کا سامنا ہوا تھا کسی چیز سے۔ بہت دن یوں ہی گزرے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ معمول کے مطابق مہک گھر کی صفائی کر رہی تھی۔ وہ دروازہ کھولنے چلی گئی۔ دروازے پر ایک نوجوان فقیر کھڑا تھا جس کے چہرے کے بیچ ہلکی سی درار پڑی ہوئی تھی اور اس سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے مہک سے پانی کی فریاد کی۔ مہک جلدی سے باورچی خانے سے پانی کا جگ لے آئی اور اسے پانی پلا دیا۔ مہک نے انجانے میں اس کی تھیلی میں جھانکا تو اس میں وہی زخمی بلی موجود تھی جو ہمارے گھر پر رہا کرتی تھی، جس میں جنات کا اثر تھا۔ مہک بہت گھبرا کر امی کے پاس آئی اور سارا معاملہ امی کو بتایا۔ امی بہت خاموش ہو گئیں اور مہک سے کہنے لگی، عامل بابا نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا کہ پڑھائی کے ذریعے زخمی ہو کر یہاں سے نکلا ہے۔ وہ کسی بھی طرح تمہارے ہاتھوں کچھ پیے گا تو واپس ٹھیک ہو جائے گا۔ جس پر مہک نے کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایک فقیر بن کر ہمارے دروازے پر آئے گا جس کو ہم نہ بھی نہ کر پائیں گے۔ کچھ ہی دیر بعد ہم سب اندر چلے گئے۔ مہک بہت رو رہی تھی کہ اب کیا ہوگا، کہیں وہ مجھے اپنے ساتھ تو نہیں لے جائے گا۔ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔
2 घंटे बाद महक सो गई। अम्मी और मैं भी सज्जाद भाई के कमरे का जायजा लेने गए कि किसी चीज़ की कमी ना हो। हमने सारा घर अब अच्छे से सेट कर लिया था। उसका कमरा भी खूब सजाया हुआ था। 2 हफ्ते बाद सज्जाद आने वाला था। अचानक एक चीख सुनाई दी। हम डर कर आए तो महक मौजूद न थी अपनी जगह पर, बल्कि वहाँ से खून के निशानात शुरू होते छत पर जा रहे थे। ये देख अम्मी जान और मैं बहुत खौफजदा हो गए। सारे घर में महक को तलाश किया, महक कहीं ना मिली। अम्मी जान ने खाला को फ़ोन किया तो खाला ने अम्मी को बताया कि महक पर बचपन से जिन्नात का साया था। वो अक्सर उनसे बातें करती, रात के आधे पहर छत पर चली जाती और अब तो उसने ज़ख्मी जिन को पानी पिलाकर मज़ीद परेशानियों को दावत दी है। खाला बहुत परेशान हो गई और फ़ौरन हमारे घर के लिए रवाना हो गई। खाला ने अम्मी से कहा कि महक के आमिल ने कहा था जब महक की शादी का वक्त करीब आएगा तो महक पर कड़ी नज़र रखना और उसके हर अमल पर भी। मैंने इसीलिए तो महक को वहाँ भेजा था कि बस वही रुखसती का फंक्शन भी करेंगे। अम्मी को बहुत हैरत हुई। महक को बचपन से जिन्नात ने घेरा था। खाला ने हमसे ये बात छुपा कर रखी थी। मुझे याद आया कि उस रात महक की जो हालत हो चुकी थी उसमें हमारा या इस घर का कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि महक का ही सारा ताल्लुक था। इसीलिए महक ने सख्ती से मना किया था कि अम्मी को ना पता चले। खाला जान ने उसामिल से बात की। अगले दिन उसामिल ने पता किया कि महक को वही ज़ख्मी जिन अपने साथ ले गया है और उस जिन का बसेरा इसी घर की छत पर है। लेकिन महक आपको फ़िलहाल नज़र नहीं आ सकती, मगर वो आप सबको देख रही है। आप परेशान मत हो, कुछ दिन मुसलसल पढ़ाई करनी होगी। मीठा शरबत बनाकर अम्मी ने, आज जुमेरात थी, अगली जुमेरात तक हम रोज़ाना शरबत बनाते, बहुत सारा, लेकिन सारा का सारा खाली हो जाता। वो जिन्नात पी जाते और वो पड़ा हुआ शरबत मुसलसल 8 दिन उनको पिलाना था। उसामिल का कहना था कि महक के जिन्नात को ये पता लगा है कि महक ब्याह कर इस घर को आएगी, इसीलिए उन्होंने इस घर की छत पर अपना डेरा बना लिया और आप सबको भी तकलीफ़ पहुंचाना चाहिए ताकि आप लोग महक से दूर जाएं। और सज्जाद को भी हमेशा तंग करते थे। खाला ने बताया कि महक ने अपने बचपन में अपनी नानी के घर रात को अकेले पेड़ के नीचे देर गए तक झूले झूले। उसके बाद उसको बुखार हो गया था। तब से कभी कभी रात में अजीब सी हरकतें करती है। उसकी नानी के घर भी जिन्नात का बसेरा था। ये तब से उसकी जान नहीं छोड़ रहे। उसामिल ने बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद महक को हमारे सामने तो ला सके थे, लेकिन अभी उसकी जान छुड़ानी बाकी थी। महक अम्मी जान से गले लगकर बहुत रो रही थी। प्लीज़ खाला, मेरी जान बचा लें। महक के जिन्नात सज्जाद को जानते थे और उस पर तरह तरह की शरारतें करते थे। महक के दिल में सज्जाद की मोहब्बत थी। यही वजह थी कि वो सज्जाद से जलते थे और चाहते थे कि महक को उठाकर अपनी दुनिया में ले जाएं। उसामिल ने इस बात का एक हल निकाला जिसे जानकर हम सब हैरान हो गए थे। हमारे लिए ये करना आसान नहीं था और ना ही सज्जाद के लिए आसान था। हम सब ने इस बात का फैसला अब सज्जाद पर छोड़ा था कि वो जो भी जिक्र बोलेगा हम सब वही करेंगे। हम सब अब इस कश्मकश में थे कि न जाने सज्जाद इस मामले में क्या फैसला सुनाएगा। इतने में सज्जाद भी आ गया और सारी हकीकत उसे बतानी पड़ी। उसे जिन्नात का तो पता था, लेकिन ये जिन्नात महक की वजह से थे, ये अब पता लगा था। अम्मी ने सारे हालात और मसाइल उसे बताए थे। वो बहुत परेशान था। अब वही हमारा सहारा था। सारे घर की जिम्मेदारी भी अब सज्जाद भाई पर थी। उसे इतना परेशान देखकर हमें रोना आ रहा था, लेकिन सारा फैसला अब उसके हाथ में था। खाला जान और हम सब की निगाहें बस सज्जाद पर थीं और महक तो बस रोए जा रही थी। मैं बस उसे चुप करवाने में लगी थी। इतने में उसामिल ने सज्जाद से उसका फैसला पूछा और सज्जाद ने कहा कि ये वाहिद हल है इस बात का कि महक की शादी साद से की जाए। उन जिन्नात को तुमसे नफरत हो चुकी है क्योंकि महक के दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत है, लेकिन जैसे ही महक का निकाह हो जाता है किसी और के साथ तो वो उसका पीछा भी छोड़ देंगे और महक को भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खाला जान ने भी इस बात पे रजामंदी जाहिर की और इस वक्त इतना मुश्किल था कि कोई भी महक से शादी करने के लिए राज़ी ना होता। जैसे हालात का सामना हम सब ने किया था और कर रहे थे। साद ने उसकी मुश्किल आसान होने के लिए हामी भर ली, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि ये निकाह वक्ती होगा। उसके बाद जब ये मामला ठंडा हो जाता है तो मैं महक को तलाक दे दूंगा और वो सज्जाद भाई से शादी करेगी। वो अपने भाई को जानता था कि वो महक के बगैर नहीं रह सकेगा। वो सज्जाद का बेस्ट फ्रेंड भी रह चुका था। उसे उसके दिल का हाल मालूम था। उसने सज्जाद से वादा किया कि महक आपकी अमानत है।
یہ نکاح صرف اس وقت کی تکلیف سے بچنے کے لیے ہو رہا ہے۔ سب اس بات پر راضی ہوئے، لیکن یہ نکاح 3 ماہ تک رکھنا تھا، اس کے بعد ہی طلاق ہونی تھی، اس لیے نکاح ہو گیا۔ سجاد کو روتا دیکھ کر ہم سب بہت دکھی تھے۔ اگلے دن مہک نے اٹھ کر روٹین کے مطابق سب کو ناشتہ دیا۔ وہ جیسے پہلے تھی اب بھی ویسی ہی تھی۔ اس عامل کی پڑھائی ہر جمعرات کو جاتی تھی، جب تک 3 ماہ اس سارے معاملات کو جڑ سے ختم کرتے۔ ساتھ اب بہت اداس رہتا تھا، وہ اکثر گھر سے باہر رہتا تھا، اور سجاد بھی۔ امی جان بہت افسردہ تھیں، ان کے دونوں بیٹے اکثر گھر نہ آتے تھے۔ ساتھ اگر گھر آ بھی جاتا تو اپنے کمرے میں پڑھائی کرتا اور دروازے کو اندر سے بند کر دیتا۔ کبھی بھی مہک سے بات نہیں کی تھی۔ نکاح کے بعد وہ اس کی بیوی تھی، پھر بھی ایک الفاظ بھی نہیں بولتا تھا۔ سارے کام مجھ سے کہتا، جبکہ پہلے جب مہک آتی تھی تو اسے ہی سارے کام بولتا تھا اور کہتا تھا کہ جب آپ کی شادی سجاد سے ہوگی تب بھی میں آپ کو ہی سارے کام بولا کروں گا۔ لیکن قسمت کو یہ منظور تھا کہ مہک سجاد کے بجائے سعد کی بیوی بنے۔ بہت دنوں تک سجاد دوست کے گھر پر رہ رہا تھا۔ اس سے برداشت ہی نہیں ہوتا تھا کہ مہک اس کی بیوی نہیں بلکہ بھابھی ہے۔ اس نے ایک دن امی سے آ کر بات کی کہ مہک کو طلاق نہ دلوائی جائے بلکہ سعد اسے قبول کر لے۔ یہ بات سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ امی نے اسے کہا، تم جانتے ہو کہ بچپن سے وہ تمہارے نام کی انگوٹھی پہنتی آ رہی تھی، یہ نکاح ایک اتفاق ہے اور وقتی، بس 2 ماہ کی بات ہے، لیکن وہ کسی صورت راضی نہیں ہوتا تھا۔ سارے گھر والے جمع ہوئے۔ مہک اس سے معافیاں مانگتی رہی کہ پلیز خدا کے لیے ایسا مت کہو، میں سعد کو اپنانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ سجاد نے کہا کہ اب وہی تمہارا شوہر ہے، تمہیں اب اسی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ سعد تو بالکل خاموش پتھر بن گیا تھا، وہ تو پہلے سے اتنا خاموش تھا۔ کیسے امتحان تھے جو سعد کے لیے اتنے مشکل بن چکے تھے۔ آخر کو بابا جان نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ سجاد ٹھیک کہہ رہا ہے، ان کی طلاق ہونے سے مسئلے بڑھ سکتے ہیں، کہیں پھر سے نہ ہم ان مشکلوں کا شکار ہو جائیں جن سے اتنی مشکلات سے نجات پائی ہے۔ لیکن مہک کی یہ ضد تھی کہ وہ سعد سے طلاق لے گی، چاہے سجاد اس سے شادی کرے یا نہ کرے۔ وہ اس گھر میں صرف سجاد کے نام کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی۔ اس نے سب کو بتایا کہ اب کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ اس عامل نے کہا ہے 3 ماہ تک سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ جنات مجھے بھول جائیں گے، پھر تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ سجاد کو منانے کا ہر طریقہ اپنا رہی تھی، کبھی اس کے کمرے کی صفائی کرتی، کبھی اس کے لیے چائے بناتی، کبھی اس کے کپڑے استری کرتی، جیسے پہلے اس کے کام کرتی تھی ویسے اب بھی کر رہی تھی۔ لیکن سجاد کا دل تھا کہ مانتا ہی نہیں تھا کہ وہ سعد کی بیوی کو اپنی بیوی بنا لے۔ اس نے بتایا کہ میں نے اس وقت صرف اس لیے ہاں کہا تھا کہ میں طلاق کے بعد شادی کروں گا تاکہ مہک سعد سے نکاح کر کے اور ہم سب کی اس جنات سے جان چھوٹ جائے، لیکن اب میں نہیں چاہتا کہ میں سعد کی بیوی سے نکاح کروں۔ سب نے اس کو منانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں مانا اور پہلے نمرہ کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ نمرہ کا رشتہ بھی مہک کے بھائی سے طے کر دیا۔ نمرہ کی شادی 10 دن کے اندر اندر ہو گئی۔ وسیم کا داخلہ بھی دوسرے شہر میں ایک ادارے میں کروا دیا، جہاں وہ حافظ بننے کے بعد عالم بھی بنا۔ اس کی ذمہ داری اب اس ادارے پر تھی۔ میری اور وسیم کی ذمہ داری سے بھی اب بھائی آزاد تھے۔ اب معاملہ سعد کا تھا، مہک کا اور سجاد کا۔ امی بھائی کو بہت سمجھاتی لیکن وہ کسی کی نہ سنتے۔ انہوں نے امی سے کہا کہ اب میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، پہلے ملک، اس کے بعد بابا جان اور آپ کی خدمت میں اپنی زندگی گزاروں گا۔ زندگی نے یہ کس موڑ پر لا کھڑا کیا تھا دونوں بھائیوں کو کہ مہک کو نہ اپنا سکتے تھے نہ چھوڑ سکتے تھے۔ جیسے تیسے یہ 3 ماہ بھی گزر چکے۔ اس عامل نے اجازت دے دی تھی کہ اب مہک آزاد ہے، وہ طلاق لے کر دوسری شادی کر سکتی ہے، لیکن سجاد اس سے شادی پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ سعد نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا کہ جب تک سجاد شادی کے لیے راضی نہیں ہوتا تب تک میں مہک کو طلاق نہیں دوں گا، ورنہ وہ اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاتی۔ اس بات کو اب 7 ماہ ہونے والے تھے۔ سجاد بھی ڈیوٹی پر جا چکا تھا۔ وہ روزانہ امی جان سے بات کرتا، وہ روز اس کو سمجھاتی کہ سعد اور مہک کی زندگی خراب ہو رہی ہے، وہ دونوں تمہارے فیصلے کے منتظر ہیں، وہ کبھی بھی ایک دوسرے کو نہیں اپنا سکتے، تم پلیز اس بات کے لیے مان جاؤ۔ آخرکار سعد اور مہک کے نکاح کو 1 سال پورا ہو گیا۔ مہک بھی اس 1 سال تک خوب خدمت کرتی رہی اپنے ساس سسر کی، لیکن جیسا اس نے سوچا تھا ویسا نہیں ہوا تھا۔ اس نے جو خوشیاں سوچی تھیں وہ اسے ابھی تک نہیں ملی تھیں۔ سجاد اب پھر سے چھٹی پر اپنی ماں سے ملنے آ رہا تھا۔ مہک نے سعد سے طلاق کا مطالبہ کیا تھا کہ چاہے وہ سجاد کی بیوی بنے یا نہ بنے، وہ سعد کی بیوی کی حیثیت سے یہاں نہیں رہ سکتی۔ امی جان نے بھی سعد کو اجازت دے دی تھی کہ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، تم طلاق دے دو۔ آج مہک نے
سارے گھر کو چاروں طرف سے سجایا تھا۔ وہ آج ویسے ہی سجاد کا انتظار کر رہی تھی جیسے پہلے کرتی تھی۔ اس نے اس کی پسند کے تمام پکوان اپنے ہاتھوں سے بنانے تھے، بس سجاد کے آنے کا انتظار تھا۔ اس کے کمرے کو مہک نے اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا۔ سارے کمرے میں گلاب بچھائے تھے، ہر چیز چمک رہی تھی، سارا گھر چمک رہا تھا، مہک رہا تھا پھولوں کی خوشبو سے۔ اس کی ساس بھی دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، لیکن ایک طرف سعد کی بھی فکر اسے کھائی جا رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ جیسے ہی سجاد اور مہک کا نکاح ہوگا، وہ سعد کا نکاح بھی اس کی ماموں کی بیٹی سے کر دے گی۔ سعد پہلے اس لڑکی کے لیے رضامند تھا جب اس کا پہلا نکاح نہیں ہوا تھا۔ اس کی ماں نے اسے کہا تھا کہ سجاد کی شادی کے بعد تمہارا بھی نکاح کروا دوں گی۔ اس کی ماما کی بیٹی شمائلہ سے بس سارا فیصلہ اب سجاد نے ہی آ کر کرنا تھا۔ نمرا بھی بہت خوش تھی اپنی خالہ کے گھر جا کر۔ آج سجاد گھر آ گیا تو اس کا استقبال سب نے مل کر کیا۔ نمرا نے دروازہ کھولتے ہی اس پر پھول برسائے، جبکہ مہک سرخ لباس پہنے ایک کونے میں خاموش بیٹھی رہی۔ سجاد جانتا تھا کہ یہ ساری تیاری مہک نے کی ہے۔ اس کے آتے ہی اس کی ماں نے اس کو بتایا کہ اس کی طلاق کب کی ہو چکی ہے، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وہ اس کی طرف گیا، اسے اٹھا کر کرسی پر بٹھایا۔ مہک کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ سجاد نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور اس کے آنسو صاف کیے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور اپنے کمرے میں لے گیا، جہاں پر مولوی صاحب پہلے سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ شمائلہ اور سعد کا نکاح بھی وہیں پر ہو گیا۔ سارے گھر والے بہت خوش تھے۔ اب نمرا بے حد خوش تھی۔ اس کے دونوں بھائیوں کے گھر بس گئے تھے۔ امی جان کو ان کی خدمت گزار بہویں مل گئی تھیں۔ دونوں ایک سے بڑھ کر ایک تھیں، ان کی بہت عزت کرتی۔ نمرا تو تھی ہی سب کی لاڈلی شروع سے ہی۔ نمرا کی ایک پھول جیسی بیٹی بھی پیدا ہو گئی تھی، جس میں سجاد کی جان بستی تھی، اور کچھ ہی عرصے بعد سجاد کو چاند جیسا بیٹا پیدا ہوا، مہک کی جان کا ٹکڑا، جو سب گھر والوں کو بہت پیارا تھا۔ سعد بھی اس پر جان وارتا تھا، سارا دن اس کے ساتھ کھیلتا تھا۔ اس گھر میں خوشیاں دوبارہ لوٹنا شروع ہو گئی تھی۔ سب گھر والے ایک ساتھ کھانا کھاتے، رات کو بیٹھ کر اکثر باتیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کہ سب صحیح ہو چکا تھا۔ بابا جان بھی اب فارغ وقت میں ٹیوشن پڑھاتے، جبکہ سعد سرکاری ٹیچر بن چکے تھے۔ سجاد ہر 3 ماہ بعد 3 ماہ کی چھٹی پر آ جاتا۔ ایسے ہی ان کا گھر ہنستا بستا رہا۔ نمرا بھی اکثر اپنی امی کے گھر رہنے آ جاتی، جس سے ان کے گھر کو مزید 4 چاند لگ جاتے۔ وہ مل بیٹھ کر ہمیشہ کچھ نہ کچھ فنکشن رکھتی، کبھی کسی کی برتھ ڈے، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ وہ سب اب بہانے ڈھونڈتے تھے کہ خوشیاں منائی جائیں۔ یہی سب دیکھتے دیکھتے ان کے بچے بھی بڑے ہوتے گئے اور سب اچھا ہوتا گیا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔